السلام علیکم۔ آج جو ہم انگلش کا ٹاپک پڑھیں گے وہ شدید امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے وہ سمجھ لیا تو آپ نے آدھی انگریزی، جس کو 60% انگلش کہتے ہیں، وہ آپ سیکھ لیں گے، کیونکہ وہ چیز آپ کو انگلش میں ہر جگہ ملے گی۔ تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ اسے کہتے ہیں ناؤن۔ تو آپ نے ناؤن سیکھ لیا تو آپ نے 60% انگلش آپ سیکھ لیں گے۔ تو ناؤن ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ ناؤن سمپل الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز ہو، وہ نام کسی انسان کا ہو، کسی جانور کا ہو، کسی پلیس جگہ کا ہو، کسی کنٹری ملک کا ہو، کسی کے بھی نام کو ہم انگلش میں ناؤن کہیں گے۔ تو یہ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور دوسری چیز ہم کریں گے کلاسز میں کہ ڈیفینیشنز نہیں لکھیں گے، نہیں ہم رٹیں گے، کیونکہ انگلش کو ہمیں سیکھنا ہے، رٹنا نہیں ہے۔ انگلش ہم کیا کریں گے؟ سیکھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے، نہ ہی انگلش کو ہم رٹا ماریں گے، جسے کہتے ہیں روٹ لرننگ۔ تو ہم سمپل کانسیپٹ لیں گے اور پھر اس کو یوز کریں گے اپنی رائٹنگ میں یا اسپیکنگ میں۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں ناؤن۔ ناؤن سمپل الفاظ میں کہتے ہیں نام کسی بھی چیز کا ہو، ہومن کا ہو، جانور کا ہو، جگہ کا ہو، ملک کا ہو، اسے ہم ناؤن کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ناؤن کیا ہے، آپ سمپلی اسے کہہ دینا کہ نام ہے کسی بھی چیز کا۔ تو ناؤن کس چیز کا ہوتا ہے یا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ ناؤن ہے؟ مثال کے طور انسان کا نام، آپ کا نام ہو سکتا ہے، میرا نام ہو سکتا ہے۔ علی یہ نام ہے، پاکستان یہ نام ہے، یا کسی فروٹ کا نام ایپل یہ نام ہے۔ اب انگلش میں تھوڑا فرق ہے، یہ نام ہے، بس یہ چیزیں نام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو آگے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کسی بھی آپ جس طرف بھی دیکھیں گے آپ کو ناؤن ملے گا۔ مثال کے طور پہ میں جس مارکر سے لکھ رہا ہوں یہ بھی ناؤن ہے۔ جیسے ہم اگر پین لکھ رہے ہیں یہ ناؤن ہے۔ یہ جو بلو کلر ہے یہ بھی ناؤن ہے۔ یہ میں کمرے میں بیٹھا ہوں یہ روم، یہ بھی ناؤن ہے۔ جو ہوا آ رہی ہے یہ بھی ناؤن ہے۔ جو لائٹ روشنی آ رہی ہے یہ بھی ناؤن ہے۔ جو آواز میں بول رہا ہوں یہ بھی ناؤن ہے۔ جس موبائل سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ موبائل یہ بھی ناؤن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ناؤن ہوتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کا نام ہوتا ہے اور اسے ہم ناؤن کہتے ہیں۔ اب ہم سیکھیں گے ناؤن کے اقسام، جسے کہتے ہیں ٹائپس آف ناؤن۔ ناؤن کون سے قسم کے ہوتے ہیں؟ اب جو ہمیں موٹے موٹے ناؤن ہیں جو ہمیں ہر طرف ہر جگہ پہ ملیں گے، وہ ہوتے ہیں ایک پراپر ناؤن۔ پراپر ناؤن وہ ہے جو کسی چیز پہ ہو اور وہ چیز خاص ہو دنیا میں، مطلب دنیا میں وہ ایک ہی ہو، کوئی دوسری نہ ہو، اسے پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں، علی میں ہوں، مطلب کہ میں ہی ہوں دنیا میں ایک ہی ہوں، میرے جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا، اسے پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اور کوئی یہ علی نام کسی دوسرے بندے پر ہو سکتا ہے، مطلب دنیا میں ہزاروں ہوں گے جس پہ نام علی ہوگا، لیکن وہ بھی واحد ہوں گے، ان جیسا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں جو ایک ہے اسے ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انڈیا دنیا میں ایک ہی ہے تو اسے ہم پراپر ناؤن میں رکھیں گے۔ یا پاکستان کا شہر لاہور یہ دنیا میں ایک ہی ہے تو اسے ہم پراپر ناؤن کہیں گے۔ اب دوسرا جو قسم ہے اسے کہتے ہیں کامن ناؤن۔ کامن ناؤن وہ ہے جو دنیا میں ہمیں ایسی چیزیں بہت مل جائیں، اسے ہم کامن ناؤن کہیں گے۔ مثال کے طور پہ پین ہمیں دنیا میں بہت ساری مل سکتی ہیں۔ یہ پین ہے میرے ہاتھ میں، ایسی پینیں آپ کو ہر دکان پر مل جائیں گی، ہر شہر پہ مل جائیں گی۔ اور وائٹ بورڈ بھی دنیا میں بہت ہیں، آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ لڑکیاں دنیا میں بہت ہے، بوائے
لڑکے دنیا میں بہت ہیں، تو یہ کامن ہے، لیکن جو میں ہوں وہ دنیا میں ایک ہوں، تو میں پراپر ہوں، لیکن بوائے ہے یہ کامن ہے، کیونکہ آپ کو ہر جگہ لڑکے ملیں گے، لیکن آپ کو ہر دنیا میں ہر جگہ میں ہی نہیں ملوں گا، میں ایک ہوں لیکن بوائے، یہ کامن ہے۔ اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے سٹی کامن ناؤن ہے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے روم، کمرہ کامن ناؤن ہے۔ تو ان میں جو موٹا موٹا فرق ہے، جو سمپل فرق ہے، کہ وہ چیز جو دنیا میں خاص ہو، صرف ایک ہی ہو، خاص ہو، اسے ہم پراپر ناؤن کہیں گے، اور وہ چیز جو دنیا میں عام ہو، ہر جگہ مل جائے، اسے ہم کامن ناؤن کہیں گے۔ علی دنیا میں ایک ہی ہے، انڈیا دنیا میں ایک ہی ہے، لاہور دنیا میں ایک ہی ہے، تو یہ ہوں گے پراپر ناؤن۔ اور پین، دنیا میں پین بہت مل جائیں گے آپ کو، وائٹ بورڈ بہت مل جائیں گے، لڑکیاں بہت مل جائیں گے، لڑکے بھی بہت مل جائیں گے، شہر دنیا میں بہت مل جائیں گے، تو یہ آتے ہیں کامن ناؤن۔ تو سمپل تھا، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔